یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور شاید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے الفاظ۔ جی ہاں، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہر روز اپنی نمازوں میں اسے دہراتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس چھوٹی سی صرف 7 آیتوں کی صورت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ عبادت کا مرکز بن گئی؟ چلیں آج اس کے معنی کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہم بات کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے، پھر سمجھیں گے کہ اس میں اللہ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے بالکل مرکز میں جو عہد ہے اس پر بات ہوگی، اور آخر میں ہدایت کی دعا کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی سی سورت اتنی اہم کیوں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، آغاز کا مفہوم، اور سب سے پہلے بات اس کے نام کی ہی کرتے ہیں، کیونکہ سچ پوچھیں تو اس کا نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ دیکھیں، الفاتحہ کا مطلب ہی ہے کھولنے والی یا آغاز، اور یہ نام کتنا پرفیکٹ ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کا دروازہ ہی نہیں کھولتی، بلکہ ہر مسلمان کی نماز کی ہر رکعت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک روحانی چابی ہے جو بندے اور رب کے درمیان براہ راست تعلق کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، الوہیت کا اعتراف۔ اب ہم سورت کے اس حصے میں آ گئے ہیں جہاں اللہ کی تعریف کے ذریعے اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی صفت رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا پروردگار۔ اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے نا، وہ اس کی وسعت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انسانوں کا رب، بلکہ تمام جہانوں کا رب۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا جو ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ تصور اللہ کی بادشاہت کی لامحدود وسعت کو دکھاتا ہے۔ پھر آتی ہیں رحمت کی 2 صفات، الرحمن اور الرحیم۔ ان میں ایک بہت ہی باریک اور گہرا فرق ہے۔ الرحمن اللہ کی وہ زبردست وسیع رحمت ہے جو اس دنیا میں سب کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن الرحیم وہ خاص اور ہمیشہ رہنے والی رحمت ہے جو آخرت میں صرف ایمان لانے والوں کے حصے میں آئے گی۔ اور پھر مالک یوم الدین، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک۔ یہ آیت اس یقین کو پکا کرتی ہے کہ آخری انصاف اور حساب کتاب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک طرح سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے کہ بھائی اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہو اس کا نتیجہ ملنا ہے۔ اب آتا ہے تیسرا حصہ جو اس سورت کا کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، مرکزی عہد۔ یہاں سے دعا کا پورا انداز، پورا لہجہ اور بندے اور رب کا تعلق ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ایسے ہو رہی تھی جیسے کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، یعنی 3rd پرسن میں، لیکن یہاں اچانک بات کرنے والا براہ راست اللہ سے مخاطب ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف سے ڈائلاگ کی طرف ایک سفر ہے۔ اور وہ آیت ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بس یہ ایک آیت، یہ سورہ فاتحہ کا دل ہے۔ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ، اور اس بات کا اعلان کہ ہمارا انحصار صرف اور صرف ایک ہی ذات پر ہے۔ یہاں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ ہے عبادت اور مدد کو ایک ساتھ جوڑنا۔ یہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا مرکز صرف اللہ کی بندگی ہے، اور جب مرکز وہ ہے تو پھر اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے بھی صرف اسی کی طرف دیکھا جائے گا۔ چلیں جی، اب آتا ہے چوتھا حصہ، ہدایت کی درخواست۔ اللہ کی تعریف ہو گئی، بندگی کا عہد بھی ہو گیا۔ اب دعا کرنے والا اپنی سب سے بڑی، سب سے بنیادی ضرورت سامنے رکھتا ہے۔ اور ذرا سوچئے، دنیا کی تمام چیزیں مانگنے کے بجائے دعا کا پورا فوکس صرف ایک چیز پر ہے، ہدایت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑا خزانہ، صحیح راستے پر چلنا ہے۔ اور یہ دعا بھی کوئی عام دعا نہیں، بہت جامع ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ اس راستے کی پوری وضاحت بھی کی دی ہے۔ پہلے تو بتایا کہ کون سا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور پھر یہ بھی واضح کیا کہ کون سا راستہ نہیں چاہیے، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا یا جو بھٹک گئے۔ اور اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف کہ آخر اس سورت کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اب جب کہ ہم نے اس کے معنی کو سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام میں اتنی مرکزی حیثیت کیوں رکھتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ دعا کا ایک مکمل ماڈل ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ مانگنا کیسے ہے، پہلے تعریف، پھر بندگی کا اقرار، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت پیش کرنا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید اور آخرت کا خلاصہ بھی ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت کا عملی اندازہ لگانا ہو تو صرف ایک نمبر کو ذہن میں رکھیں، 17۔
ایک مسلمان جو روزانہ 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتا ہے وہ دن میں کم از کم 17 بار سورہ الفاتحہ دہراتا ہے۔ یہ ایک مسلسل روزانہ کی روحانی ریفریشمنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کم از کم 17 بار ایک مومن اپنے مقصد حیات کو دہراتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ یہ ایک طرح کا روزانہ کا ریسیٹ بٹن ہے جو انسان کو واپس اپنے اصل مقصد کی طرف لے آتا ہے۔ آخر میں ایک سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جب کسی کی روزانہ کی سب سے اہم دعا دنیاوی چیزیں مانگنا نہ ہو بلکہ صرف اور صرف ہدایت کی درخواست ہو تو یہ چیز زندگی کو دیکھنے کے پورے نظریے کو کیسے بدل دیتی ہے؟